جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں، اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لیا۔ اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تقریر اپنی جگہ پر، نعت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ اور پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کا ایک نام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں، قرآن کریم بھی، لیکن خود قرآن میں قرآن کا نام کیا آیا ہے؟ کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن، لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے، یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا، ذکر آیا ہے، ذکر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں، یعنی ریلیشن۔ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے، یہ پکارتے رہیں گے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، بری صحبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلا مچا رہا ہے قیامت کے دن؟ اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے، دوست نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا، جھوٹ پر یا کسی اور گناہ پر؟ نہیں، وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن۔ اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے روک دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد ہے؟ ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے، اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا، میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکر الہی ہے، نعت رسول پڑھو تو بھی ذکر الہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر حق نہیں۔ اگر تو حضور کو چھوڑ کر کے کرنا چاہے ذکر، یہ ذکر نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر تو اگر ذکر کے بارے میں کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مجالس اسی بات کی امتیازی شان رکھتی ہے
کہ چاہے ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سجائیں لیکن نعت رسول سے شروع کرتے ہیں. کیوں؟ ذکر کس کا نام ہے؟ ایک تو قرآن کا نام بھی ذکر ہے اور دوسرا رسول اللہ کی ذات کا نام بھی ذکر ہے. قرآن میں دونوں جگہ ذکر کا معنی ہے. اچھا، اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہم رسول پاک کو نور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نور یہاں پر جو ہے نا، اس سے مراد قرآن ہے. نور کا مطلب قرآن ہے. وہ یہ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حیرت کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو تعجب تو ہوتا ہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال. آپ کو ایک ہی چیز کو میں دو ناموں پہ اگر بولوں تو آپ کہیں گے یہ زبردستی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ میں اپنے سر پر امامہ باندھا ہوں، ایک چیز ہو گئی. پھر کہو نہیں، میں نے کپڑا باندھا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ امامہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ہی ہے. الگ الگ چیز ذکر تو نہیں ہوتی. لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، اس آیت میں صاف ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. قرآن کا ہی نام اگر نور ہے تو پھر کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ نور اگر قرآن ہی ہے تو پھر کتاب مبین الگ سے کیوں آیا؟ یہاں تمہیں پتہ یہ سمجھنا ہوگا قرآن کی بلاغت، عربی کی بلاغت، یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اب میں آپ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے، غلط نہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے تو نور تو ہے ہی، بلکہ نور علی نور ہے. قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی نور ہے. اب دیکھیے دو چیزوں میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی نام چل رہا ہے. قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور رسول اللہ کا نام ذکر ہے. قرآن کا نام نور ہے، رسول اللہ کا نام نور ہے. اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی بھی آپ کے سامنے شاعر پڑھ بھی رہے تھے، بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن یعنی قرآن کتاب جو آئی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب آئی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے. اس سے مراد تورات، زبور، انجیل نہیں، رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی کتاب کا لفظ حدیث میں حضور کی ذات کو بھی کہا گیا ہے اور قرآن کو بھی کہا گیا ہے. دونوں یہ جو چل رہے ہیں ریلیشن، اس کے اندر جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے، بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آج یہ تعلق بتا رہا ہوں. ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن کا. اور ذکر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ کا. نور قرآن کا نام ہے اور نور رسول اللہ کا نام. کتاب قرآن کو کہا گیا ہے، کتاب رسول اللہ کی ذات کو. آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ذات بھلا کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذات اس کو کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتاب میرے عزیزو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے. کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھ کر کے آدمی کچھ نالج لیتا ہے نا، کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے تو کتاب ہوتی ہے. اب کتاب جو پنے والی ہے، پیپر والی ہے، ورق والی ہے، اس سے پڑھ کر کے آپ کو کچھ نالج ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بدل رہے تھے؟ وہ صحابہ قرآن ابھی جو نہیں پڑھے تھے، قرآن پورا آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ان کی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تمہیں ماننا ہوگا وہ کتاب یہ نہیں، وہ کتاب ذات رسول کو پڑھ رہے تھے. کتاب دونوں نام ہو گئے، دونوں نام ہو گئے. اب آئیے اور ایک میں کمبینیشن بتاؤں. سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟
حدیثیں الگ الگ ہیں۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، پتہ ہے ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، ساری کائنات سے پہلے۔ کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کی، تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو۔ اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں۔ فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے۔ اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج، بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے، اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج۔ یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا، جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے۔ چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے، جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے، آسمان میں اڑ کر کے دکھائے، پانی میں چل کر کے دکھائے، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں تقریر کی غرض سے نہیں بیٹھا، مجلس ذکر ہماری قائم کرنی ہے، اس سے پہلے دلوں کو گرم ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے سنیوں کے دل گرم ہوتے ہیں تو نام مصطفیٰ سے ہوتے ہیں، اور جب تڑپ پیدا ہو جائے میرے مصطفیٰ کی محبت کی تو دل جب کھل جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کی برکتیں اس میں اترنے لگتی ہیں۔ جو بند دل ہیں
یا زنگ آلود ہیں، اس کو چھانٹنے کے لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر کافی ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ یاد آتے ہی اس کا دل مچلنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اور جب دل دھڑکنے لگے تو اس گرما گرمی میں ہی اسے سب کچھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نقش کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے۔ ہاں، سونے کو نقش کرنے کے لیے پہلے آگ میں تپایا جاتا ہے، جب وہ گرم ہو جائے تو چھوٹی سی ہتھوڑی سے اس پر اچھا خاصا نقش بن جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے اپنے دل کو تپانا ہے عشق مصطفیٰ میں، پھر ذکر الہی کی ضرب لگاؤ اس دل پر، دیکھنا پھر نقش بنتا چلا جائے گا۔ لیکن جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ذکر آپ کریں گے، بے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بہت سارے مدرسے ہیں آج، حضور کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور بخاری بھی پڑھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی چلتی ہے، حضور کو ہلکا جانتے ہیں، کبھی بڑا بھائی، کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، یہ ساری باتیں، لیکن پھر حضور کی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بخاری بھی یاد ہے ان کو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا یہ صرف اور صرف اوپر کا مسئلہ ہے، بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انما الاعمال بالنیات پڑھ دیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن حدیث پڑھ دیا۔ بخاری کا مطلب یہ لفظی احادیث پڑھنا نہیں ہے، بخاری کا مطلب یہ ہے، ایک بزرگ کی بات میں بتاتا ہوں، احمد آباد کے رہنے والے تھے غالباً، تو وہ ان کے متعلق مشہور تھا پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے، وہ جذب کے عالم میں رہتے تھے، پرانے کپڑے، پراگندہ بال، ذکر الہی میں مشغول۔ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا، اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے، اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا،
ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے۔ اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے، دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرو گے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوہا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر لگا دی جائے گی۔ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ اولئک اصحاب الجنتی، یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم
تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلیں، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا، اور یہ جو تاریخ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔